بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس مہینے میں بھی ہم لوگوں نے بہت سی خرافاتیں گھڑ رکھی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک خاص رات عطا فرمائی ہے، وہ ہے شب برات، جس کو شب برات کے نام سے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شب برات جو ہے وہ 14 شعبان یعنی 14 شعبان کے دن کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری الگ الگ باتیں ہیں، جن میں سے چند آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، قبرستان جانے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سو رہی تھی، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہے، اور دیکھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھر کے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پیچھا کیا، اور جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان گئے یعنی جنت البقیع میں، اور وہاں جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، وہاں جا کر مردوں کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ عائشہ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لہذا اگر کوئی اس رات میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس رات میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں قبرستان چلا جائے سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ دوسری چیز جو اس رات کے بارے میں ہے کہ اس رات میں 7 لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا اور ان کا دل دکھاتا ہو۔ نمبر 3، کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنا۔ نمبر 4، شرابی۔ نمبر 5، قاتل۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا، جو شخص اپنے پائجامے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، چغل خور، یعنی کہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، الا یہ کہ یعنی کہ اگر یہ 7 لوگ اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا پختہ ارادہ کر لے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ورنہ ان 7 لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز جو اس رات میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ان لوگوں کے نام طے کر دیا جاتے ہیں کہ کون کون اس سال مرے گا اور کون کون اس سال میں پیدا ہوگا، اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا وہ بھی اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے بندوں سے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے اپنی بخشش کروانے والا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان جس کی مصیبت کو پریشانی کو میں ختم کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کے رزق کی تنگی کو میں دور کر دوں یا اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اعلانات اس رات میں ہوتے ہیں، اور دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ لہٰذا یہ تو یہ 4 کام ہوئے، اور جو خرافات ہم لوگوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس رات میں سب سے بڑی کمی کرتے ہیں کہ ہم اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام سے تنہا یعنی اکیلے جانا ثابت ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہو کر کے بھیڑ بنا کر کے گروپ بنا کر کے ہم لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، وہاں لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، چراغ روشن وغیرہ کرتے ہیں، روشنی وغیرہ کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے قبروں پر پھول پتیاں ڈالتے ہیں، چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ سب تو بدعت ہے بھائی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ صرف اور صرف قبرستان جانا ثابت ہے اور وہاں جا کر کے دعا کرنا مردوں کے لیے، اتنا ثابت ہے۔ اگر آپ اتنا کرتے ہیں اتباع سنت پر کے لیے، یعنی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اگر آپ صرف اتنا کرتے ہیں کہ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کی، یہ تو سنت ہے، اس پر آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ خرافات کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کرتے ہیں، اگر بتیاں جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں، پھول پتی وغیرہ ڈالتے ہیں قبروں کے اوپر بلا وجہ کی، تو یہ چیزیں بدعت و خرافات میں ہوں گی، اس کا سنت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا وہ صرف اور صرف قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا، اتنا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اس کے علاوہ باقی عمل وہ سب آپ لوگوں نے گھڑے رکھا ہے جو کہ بدعت و خرافات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑی خرابی جو اس رات میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس رات میں مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے عبادتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس رات میں عبادت کرنا، یہ دن میں روزہ رکھنا، یہ نفل ہے، نوافل میں سے ہے، نہ کہ فرائض میں سے۔ اور نوافل جو عبادت، نفل عبادت جو کی جاتی ہے وہ تنہا کی جاتی ہے، لہٰذا اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو مسجدوں میں کیوں اکٹھا ہو رہے ہو؟ بلکہ اگر آپ مسجدوں میں اکٹھا، جو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ مسجدوں میں اکٹھا ہو کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، شور و شراب کرتے ہیں، کھیل و کود کرتے ہیں، مسجد کا بے احترامی کرتے ہیں، مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں آج کل ہم لوگ شب برات میں مسجدوں میں جا کر کے۔ آدھے اگر تقریباً مسجدوں میں 100 لوگ جمع ہیں تو 100 لوگوں میں سے صرف اور صرف 25 یا 30 نماز میں شامل ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، دعا میں لگے ہوں گے، ذکر و اذکار میں لگے ہوں گے۔ باقی 70 لوگ جو ہوں گے وہ کوئی سو رہا ہوگا، کوئی موبائل چلا رہا ہوگا اور کوئی باتوں وغیرہ میں لگا ہوگا۔ یہ ہمارا اس رات میں مسجدوں میں جانے کا عمل ہے، مسجدوں میں جا کر کے جو ہم لوگ اس رات میں کام کرتے ہیں۔ کیونکہ بھائی جو نیک لوگ ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جو واقعتاً اللہ کے نیک بندے ہیں، مخصوص بندے ہیں، جو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، وہ لوگ اس رات میں مسجدوں میں عبادت نہیں کرتے، بلکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں۔ اور اس رات میں مسجدوں میں بھیڑ کون لگاتا ہے؟ مسجدوں میں کون جمع ہوتا ہے اس رات میں؟ وہ لوگ جو پورے سال مسجد کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھتے۔ مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تب کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، تب کسی کو اذان کی آواز تک نہیں سنائی دیتی۔ اور اس رات میں شور و شغب کرنے کے لیے، شور مچانے کے لیے، مسجد کی بے ادبی کرنے کے لیے، وہ لوگ جو پورا سال مسجد کی طرف نہیں جھانکتے، سارے کے سارے مسجدوں میں اکٹھا ہو کر جمع ہو جاتے ہیں اور صرف 1 2 یا چند رکعتیں پڑھ کر کے مسجد کی بے ادبی میں ملوث ہو جاتے ہیں، مسجد کی بے ادبی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہیں بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر زور زور سے ہنس رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، کوئی مسجدوں میں لیٹ کر کے سو رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ مسجد نفل عبادت کی جگہ نہیں ہے، نفل عبادت کی جو جگہ ہے وہ اپنے اپنے گھر ہیں، اپنے اپنے کمرے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے نفل عبادت کریں۔ اور اس رات میں ایک اور خرابی جو بہت زیادہ چل رہی ہے وہ پٹاخے وغیرہ پھوڑنا ہے، آتش بازی کرنا ہے۔ تو بھائی اس سے مسلمانوں کے اوپر اتنی بری آنچ آتی ہے، غیروں پر اتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا، کیونکہ بھائی دیکھو مسلمانوں کے مذہب میں یہ ساری چیزیں کہ اس سے جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پٹاخہ اٹھا پھوٹا اور اس کی چنگاری یا اس کا کوئی شعلہ جا کر کے کسی ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں آگ تیزی کے ساتھ پکڑ لے جس کو، یا جہاں آگ پھیل جائے، تو کتنے نقصان کا ذریعہ بنے گا وہ۔ اور پھر اس سے کیا ہوا کہ بھائی مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کے تہوار میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جس سے جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام سے اس کا دور سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے ان چیزوں کا، لیکن نام کیا ہوتا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے کیا ہے۔ ان کو تو نہیں پتا ہے غیروں کو کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، لیکن ہوتا تو یہ سب اسلام کے نام پر ہے نا، ہوتا تو ایک خاص رات میں ہے نا، کہ جس خاص رات کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس رات میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اور صرف اس رات میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے جان کا بھی نقصان کرتے ہیں، لوگوں کے مال کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور اس نقصان کو
صرف کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ اخباروں میں جو ہیڈ لائنز آتی ہے یا نیوز میں جو ہیڈ لائنز آتی ہیں وہی آتی ہیں کہ دیکھو مسلمانوں نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا۔ کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا جاتا کہ اس نے کیا یہ کام، بلکہ پوری عوام، پوری قوم کو، پورے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صرف چند بیوقوف، چند احمق اور چند بیوقوفوں کی وجہ سے، چند پاگلوں کی وجہ سے پورے مذہب اسلام کے اوپر آنچ آ جاتی ہے، پورے مذہب اسلام پر بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے خاص طور سے گزارش ہے، نہ خود اس طرح کی کوئی حرکت کرے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ روکے، سختی سے منع کر کے، نہیں بھائی یہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں چیز بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قبرستان وغیرہ جاتا ہے اس رات میں تو وہ ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھے کہ تنہ تنہا جائے، اور جو خرافات ہیں، بدعت و خرافات ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ عبادت کرنی ہے اپنے گھروں میں عبادت کریں، اللہ سے لو لگائیں، گڑ گڑائیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں، اور اپنے اعزاء اقارب کے لیے بھی دعا کریں، اور اگلے دن کا بھی روزہ رکھیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہم لوگوں میں اور عوام میں بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں وہ اس رات میں سونے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو سب لوگ عبادت کر رہے ہیں اور یہ سو رہا ہے۔ ارے بھائی اگر کوئی سو رہا ہے تو سونے دو، آپ کو کیا پریشانی ہے اس سے؟ یہ نفلی عبادت ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرو، ہم نہیں منع کر رہے آپ سے، لیکن اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نماز میں، اس کی نیند میں کیوں آپ خلل ڈال رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کو زبردستی جگا رہے ہیں؟ نفل نماز ہے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ٹھیک ہے مت پڑھو بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی نہیں ہے، فرض واجب تو ہے نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر نماز پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں کسی کو سوتا ہوا دیکھ کر یہ خیال آ جاتا ہے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ سو رہا ہے، تو آپ کی پوری عبادت ضائع اور خراب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھر دکھلاوے کی غرض سے نیت عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں عبادت کر رہا ہوں، یہ سو رہا ہے، کہ صرف میں ہی عبادت کرنے والا ہوں۔ ان نفل عبادتیں کوئی کرتا ہے اچھی بات ہے کرے، نہیں کرتا تو آپ کسی کے اوپر ملامت نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر زبردست نہیں کر سکتے، یا کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ عبادت نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح اس سے اگلے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کے بارے میں، 15 شعبان کا روزہ رکھنا روایت سے ثابت ہے، رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، جو رکھے اچھی بات، نہ رکھے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اس روزے میں اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے کہ روزہ رکھ کر کے جو روزہ نہیں رکھتا اس سے ملاقات کرنے کے بعد، یا اس کو معلوم پڑ جائے کہ اگر کہ فلاں شخص نے روزہ نہیں رکھا اور اس کے دل میں یہ بات آ جاتی کہ دیکھو بھائی میں نے روزہ رکھا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ اپنے روزے کی خیر مانتے ہیں، کیونکہ نفلی روزہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، یا کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے آپ اگر یہ 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو۔ آپ رکھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، بہت اچھی بات ہے، رکھیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے، اگر کسی کی اتنی ہمت استطاعت نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی خود ہی اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو جب شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا، جب شریعت اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہی، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر ملامت کرنے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، اگر آپ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر اور کوئی نہیں رکھتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر ملامت کرنے کی، یا اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کی، یا اس کو احساس کمتری کا شکار کرنے کی آپ لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اس بات کی آپ کو اجازت نہیں